مرتبہ درود شریف. لیکن ابھی میں ایک آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح بنگلور والوں, قبول کرو گے انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے, اور 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں, اور 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. آج کل کے حالات کے اندر میں اپنے ساتھیوں سے, شاگردوں سے, شاگردنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, ہمارے واٹس ایپ کے سبقوں میں سب جگہ, کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو روزانہ انشاءاللہ 31 محل تیار ہو جائیں گے. کتنے محل بھائی؟ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں آپ بنگلور کے اندر ایک فلیٹ لے لو 1000 اسکوائر فٹ کا, تو انکم ٹیکس والوں کو حساب دینا پڑتا ہے نہیں دینا پڑتا؟ اور یہاں تو 31 محل, گھر نہیں محل, قصر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت کے اندر اللہ ایک محل دے دے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں, جنت میں ایک محل, میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بناتے بناتے تھکے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ؟ اچھا, 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار. استغفار میں شارٹ والا اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, وہ پڑھنا نہ آوے تو اردو میں کہہ دو اللہم, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے رکھنے سے رہائی پائے. Onic, the Independence Network. Order your SIM now. معاف کر دے. اس لیے لوگ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں, بعض مرتبہ انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. ایک پٹھان ملا, پٹھان ابھی ہم سفر میں تھے نا, ایک پٹھان جو ہے وہ بیچارہ طواف کر رہا تھا. ظہر کے وقت میں آ کر اس نے پوچھا بھئی یہ طواف ختم کب ہوگا؟ ارے پٹھان صاحب کب سے شروع کیا؟ بولے فجر سے شروع کیا ہے, طواف ختم ہی نہیں ہوتا. اور بیچارہ صبح سے چلتے چلتے تھک گیا ظہر میں, کہ طواف ختم کب ہوگا؟ ارے 7 چکر پر طواف ختم ہو جاتا ہے. ارے بھائی مجھے تو پتہ نہیں, میں تو صبح سے لگا ہوا ہوں کہ طواف ختم ہوگا, کوئی رہے گا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ طواف ختم ہو گیا. یہ تو جو ہے چل رہا ہوں تو لوگ آ رہے ہیں, چل رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں, سیدھے سادھے آدمی ہوتے ہیں. مسجد قباء میں ہم گئے, ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی کہتی تھی کہ اللہ پاک تیرے نبی کا عمرہ بہت آسان ہے, تیرا عمرہ بہت بھاری ہے, کہ تیرے عمرے میں بہت تھکتی ہوں, تیرے نبی کے عمرے میں نہیں تھکی. وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو, عمرے کا ثواب ملتا ہے نا, کہ تیرے نبی کا عمرہ بہت اچھا ہے. ایسا مکہ میں کر دے نا اللہ پاک, تیرا عمرہ بہت بھاری ہے. سیدھے سادھے لوگ بیچارے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں عربی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. میں ان سے کہتا ہوں اتنا کہہ دو, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. 313 مرتبہ کرو گے انشاءاللہ؟ آپ اس کی اتنی عادت ڈال دو تو اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اچھا, صبح شام کی جو تسبیح ہے نا, اس میں بھی درود شریف ہے, اس میں بھی استغفار ہے, جو اس میں آپ کور کر سکتے ہو. یعنی صبح شام 100 مرتبہ پڑھتے ہو, 200 مرتبہ ہو گیا, اب 213 مرتبہ اور پڑھنا ہے, اور کچھ نہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار. اتنی کی پابندی کرو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب نے کتنی بڑی چیز دے دی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یونس, یہ یونس کو تھوڑا کھینچتے تھے, بیٹا یونس رات کو جب نیند نہ آوے نا تو 5-6 بنگلے بنا دینے کی جنت میں, تو بنگلے بن جائیں گے, نیند بھی آ جائے گی. سمجھ گئے آپ؟ اور کہتے ہیں بیٹا دنیا میں آپ حضرات سے کہتا ہوں بنگلور میں پراپرٹیاں بہت بنائی, اللہ آپ کی پراپرٹیوں میں بہت برکت دے, ہماری دعا ہے. اتنا جملہ کہا تھا کہ ایک صادق الایمان آئے گا, وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا. مائیں کہتی تھی جب حضور نے کہہ دیا تو مطمئن ہو گئی.
جب حضور کا انتقال ہو گیا تو انتظار کرتے تھے کون صادق الایمان آتا ہے، کون آتا ہے. یہی عبد الرحمن ابن عوف ہے. اور انہوں نے جو ہے سارا کا سارا باغ جو